ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ خدا کا فضل آپ سب پر رہے۔ آج ہم خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے روزہ کے تعلق سے جو بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا تیسرے سوال پر غور کریں گے۔ دو باتوں پر ہم غور کر چکے ہیں کہ خدا نے بائبل مقدس میں سے ہم کیا جانتے ہیں، خدا نے کتنے روزوں کو مقرر کیا، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ کیا مسیحیوں پر روزے رکھنا فرض ہے۔ اور آج ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ روزے کا دورانیہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں روزے کا دورانیہ کتنا ہے۔ سو آئیے بائبل مقدس کی روشنی میں اس کے جواب کو تلاش کریں۔ اپنی مرضی اپنی خوشی نہیں، بائبل کیا کہتی ہے، آئیے اس پر غور کریں۔ سو بائبل مقدس میں پہلا جو واقعہ، پہلا جو موقع یا پہلی وہ جگہ جہاں پر روزے کا ذکر ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایک روزے کو جسے خدا نے بنی اسرائیل پر فرض ٹھہرایا، اور وہ یوم کفارہ کا دن تھا۔ تو اس کا دورانیہ بھی خدا نے نہ صرف وہ دن بتایا بلکہ اس کا دورانیہ بھی خدا نے بتایا۔ اور کیا دورانیہ تھا، آئیے مقدس کلام میں سے پڑھیں۔ دیکھیں، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ تو لکھا ایک شام سے دوسری شام تک تقریباً 24 گھنٹے، یہ وہ روزہ ہے جو خدا نے خود مقرر بھی کیا، اور اس کا دورانیہ بھی خدا نے بتایا کہ 24 گھنٹے ایک شام سے دوسری شام تک تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، یعنی روزہ رکھنا۔ سو یہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے جہاں پر وقت جو ہے اس کا تعین کیا، دورانیہ بتایا۔ بائبل مقدس میں ہمیں نہ صرف 24 گھنٹے کا روزہ نظر آتا ہے، بلکہ مقدس کلام میں بنی اسرائیل میں عام طور پر ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے 24 گھنٹے کے علاوہ بھی دورانیہ کے کچھ روزے رکھے۔ جیسے اگر آپ قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب 26ویں آیت کو پڑھیں تو آنے کیا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے صبح سے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھا گیا، جس کا دورانیہ 12 گھنٹے ہو سکتا ہے۔ سو پہلا ساموئیل 7 باب کی 6 آیت میں بھی ہمیں اسی طرح کا نمونہ نظر آتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو جانا وہ یہ ہے، بائبل مقدس میں خدا نے براہ راست 24 گھنٹے کا ایک دورانیہ دیا، لیکن چرچ مطلب پرانی کلیسیا یعنی عہد عتیق میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل 24 گھنٹے کے علاوہ 12 گھنٹے بھی دورانیہ کا روزہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آستر کی کتاب 4 باب 16ویں آیت کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک، لکھا 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ سو آستر کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے تمام تر قوم کے لیے آستر نے کہا کہ 3 روز تک روزہ رکھا جائے، اور اس کے بعد میں بادشاہ کے پاس جا کر اپنی قوم کے لیے درخواست کروں گی، کیونکہ موت کا ایک پروانہ جو جاری ہو چکا ہے، کس طرح اسے پھر سے واپس کیا جا سکتا ہے، یا بادشاہ ہمارے لیے کیا کرے گا، خدا راستہ نکالے گا۔ لیکن یہ 3 دن کا دورانیہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مقدس کلام میں لکھا ہے، اور ان کی ہڈیاں، کن کی ہڈیاں، یاد رہے یہ بات ہو رہی ہے ساؤل جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کی اور اس کے بیٹوں کی ہڈیاں یبیس میں جاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی، کہ انہوں نے جلاد کے رہنے والوں نے، کلام میں لکھا ہے جب فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کے تن سے لباس کو اتار لیا اور انہیں اپنے ایک جگہ پر شہر میں لکھا ہے انہیں ٹانگ دیا بے آبرو کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، تو لکھا ہے جلاد کے رہنے والے لوگوں نے ان کی لاشوں کو وہاں سے لائے اور عزت کے ساتھ لکھا ہے انہیں جاؤ کے درخت کے نیچے دفن کیا، اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ غالباً یہ دکھ کی یا غم کی علامت بھی ہے، اور یہاں پر 7 دن کا مقصد ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ ہر روز روزہ کی حالت میں جو ہے وہ رہے۔ ایک اور نمونہ بائبل مقدس میں 7 دن کا نظر آتا ہے، لکھا ہے اس لیے داؤد نے اس لڑکی کی خاطر جو بیت سبا سے پیدا ہوا، لکھا خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ 7 دن بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی،
اب ہم اس سے یہ نتیجہ نہیں کر سکتے کہ داؤد 7 دن کا روزہ رکھنا چاہتا تھا، اس نے روزے کی حالت میں خدا کے جھکا رہا، شاید یہ دورانیہ 5 دن کا ہو جاتا اگر بیٹے کی ڈیتھ 5 دن میں ہو جاتی، اور یہ دورانیہ 7 سے بڑھ بھی سکتا تھا، لیکن کیونکہ 7ویں دن بائبل مقدس میں لکھا ہے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، 7 دن کا بھی دورانیہ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بائبل مقدس میں سے ہم مزید دیکھنا چاہیں تو مقدس کلام میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند یسوع مسیح لکھا روح سے جنگل میں لے گیا اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ انگلش میں اس کا فاقہ لفظ فاسٹنگ ہی استعمال ہوا ہے کہ 40 روز تک یسوع مسیح نے جو ہے وہ بھوکے اور پیاس سے رہ کر ٹھیک ہے فاقہ کیا یا روزہ رکھا، تو 40 دن کا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب بائبل مقدس میں سے ہم نے جو جان لیا وہ سیکھ لیا کہ 12 گھنٹے کا بھی نظر آتا ہے، ہمیں 24 گھنٹے کا نظر آتا ہے، ہمیں 3 دن کا نظر آتا ہے، 7 دن کا نظر آتا ہے، 40 دن کا نظر آتا ہے۔ ایسا بھی سوچا جاتا ہے کہ موسیٰ نے بھی 40 دن 2 مرتبہ روزے رکھے۔ میری ذاتی قائلیت ایسی نہیں، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ موسیٰ ارادے اور نیت کے ساتھ اس کا مقصد اس نے 40 دن کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ وہ خدا کی حضوری میں تھا اور وہاں پر اسے بھوکے اور پیاسا ضرور ہو رہا، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کب صبح اور کب شام ہو رہی ہے۔ ایلیا کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے کہ اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، لیکن اس کا بھی ارادہ روزہ رکھنے کا بھوکا رہنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کلام میں اس کے علاوہ ہمیں سوچا جاتا ہے دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا، وہ بھی براہ راست گو کہ اس طرح تحریر نہیں ہے، اور پھر سوچا جاتا ہے پالوس نے 14 دن کا جب وہ کیسر لیکن روم کی طرف سفر کر رہے تھے اور بحری جہاز میں طوفان جب وہ تھے تو طوفان آ گیا، لیکن میں ذاتی میری قائلیت ہے کہ 21-14 دن اور پھر یہ موسیٰ اور ایلیا کی کو سامنے رکھتے ہوئے 40 دن کا روزہ کہنا میرے نزدیک شاید درست نہیں، تو دوبارہ سے بائبل مقدس کو جاننے اور پھر اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا مقصد اور ان کا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں تھا، جیسے باقی مثالیں جو ہم نے دیکھی کہ ان کا مقصد تھا۔ بائبل مقدس میں سے ہمیں دورانیہ کی اگر بات کریں، پھر سے ریوائز کروں گا، دورانیہ 12 گھنٹے کا نظر آتا ہے، 24 گھنٹے کا، 3 دن کا، 7 دن کا اور 40 دن کا بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کتنی دیر کا روزہ رکھیں؟ اگر کوئی ہم سے جاننا چاہے تو میں کہوں گا آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے، جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک روزہ رکھنا۔ ایک شام سے دوسری شام، یہ سب سے آئیڈیل اور بہتر سچویشن ہے، یہ حالت ہے دورانیہ 1 دن کا ہو۔ لیکن پھر بھی میں اس بات کے لیے سوچتا ہوں کہ اگر ہم شخصی طور پر خدا کے حضور جھکتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ اپنی شخصی کمٹمنٹ میں 12 گھنٹے یا پھر کچھ چینج کرتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری شخصی قائلیت اور خدا کے ساتھ ہماری شخصی کمٹمنٹ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے روزہ کی دورانیہ کو جو بائبل مقدس میں سے ہے اس کو جانا، اور پھر ہم جو نیکسٹ اس دوسرے حصے میں چوتھی جو پریزنٹیشن ہے اس میں جس پر ہم بات کریں گے وہ روزے رکھنے کے مقاصد کیا ہیں۔ 12 مقاصد جو ہے وہ ہم بائبل مقدس میں سے جانیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔